بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور چھونے اور عورت سے دور رہنے کا بیان۔ دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ بدمعاش آدمی وہ شخص ہوگا جو اپنی بیوی کی راز کی باتیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا۔ اسی طرح اگر عورت بھی اپنے شوہر کی خاص باتیں اپنی سہیلیوں میں بتائے تو یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر جس کسی نے بھی ہم بستری کی باتیں، شہوت کی باتیں لوگوں کو بتائے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شیطان عورت شیطان مرد سے عام چوراہے پر یعنی بیچ چوراہے پر ملاقات کرے اور کھلے عام سب لوگوں کے سامنے ہم بستری کرنے لگے۔ اب ذرا سوچئے کتنی خراب بات ہے، کتنی بے حیائی والی بات ہے، شرم کی بات ہے اگر جو شخص ایسا کرتا ہے۔ میاں بیوی میں سے ہر ایک سب زفاف کی باتیں یعنی مرد اپنے دوستوں کو سنایا کرتا ہے اور عورت اپنی سہیلیوں میں سنایا کرتی ہے۔ یہ سب باتیں قطعاً ناجائز اور جاہلانہ باتیں ہیں، سراسر بے شرمی اور بے حیائی ہے۔ دوستوں، صاحب گنی فرماتے ہیں، اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کی حالت اور کیفیت کا تذکرہ کرنا نہ تو مرد کے لیے جائز ہے اور نہ ہی عورت کے لیے کہ وہ کسی دوسری عورت سے اس بات کا تذکرہ کرے، ذکر کرے۔ یہ سب باتیں جہالت اور چھچورا پن ہے۔ یہ سب باتیں عقلاً اور شرعاً دونوں اعتبار سے بہت ہی برا کام ہے۔ دوستوں، مرد اور عورت کا ایک دوسرے کی شرمگاہ چھونا جائز ہے، اور اگر نیت اچھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ دوستوں، اپنی عورت سے بوس و کنار کرنا مستحب ہے، اچھا ہے، اور اگر نیت اچھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح مرد کا اپنی عورت کے پستان کو اپنی منہ میں لے کر چوسنا جائز ہے، اور اگر دودھ والی عورت ہے تو اس صورت میں نہ چوسنا بہتر ہے کہ اس میں دودھ کا حلق میں جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ دوستوں، عورت کے مقام مخصوص کی طرف نظر نہ کریں، اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ دوستوں، شوہر کا بیوی سے اور بیوی کا شوہر سے کوئی پردہ نہیں۔ شوہر اپنی عورت کا سارا بدن دیکھ سکتا ہے اور چھو سکتا ہے، اور اسی طرح عورت بھی اپنے مرد کے سارا بدن چھو سکتی ہے اور دیکھ بھی سکتی ہے، چاہے وہ شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت کے، ہر اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں اور چھو بھی سکتے ہیں۔ دوستوں، اب آئیے جانتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی سے کتنے مدت تک، کتنے دنوں تک جدا رہ سکتا ہے۔ دوستوں، شوہر کو چاہیے کہ 4 مہینے میں ایک بار اپنی بیوی سے ہم بستری ضرور کریں۔ بغیر ضرورت کے اپنی بیوی کو چھوڑ کر بہت زیادہ دن تک سفر میں نہ رہے۔ جو لوگ شادی کے بعد اپنی عورت سے الگ تھلگ رہتے ہیں اور اپنی عورت کے ساتھ اس کے بستر کا حق ادا نہیں کرتے، ایسے شخص حقوق العباد میں گرفتار اور بہت بڑے گنہگار ہیں۔ دوستوں، اگر شوہر اپنی عورت کے اس حق کو کسی مجبوری کے تحت ادا نہ کر سکے تو شوہر پر لازم ہے کہ اس کے حق کو اپنی عورت سے معاف کرائے۔ دوستوں، عورت کے اس حق کی کتنی اہمیت ہے، اس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی مشہور اور عبرت ناک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول کے مطابق اپنی رعایا کی خیر خواہی کے لیے مدینے کے گلیوں میں ٹہل رہے تھے کہ اچانک
ایک مکان سے دردناک اشعار پڑھنے کی آواز آئی تو آپ اسی جگہ کھڑے ہو گئے اور خوب غور سے سننے لگے تو معلوم چلا کہ ایک عورت درد بھری آواز میں اشعار پڑھ رہی تھی۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اس کا شوہر کئی مہینوں سے جہاد کے لیے سفر میں گیا ہوا ہے اور وہ عورت اپنے شوہر کے رنج و غم میں انتظار میں رو رو کر یہ اشعار پڑھ رہی تھی۔ جب امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سنی تو ان کے دل پر بہت بڑا صدمہ پہنچا اور اس شوہر کے خیر خواہی کے لیے ایک قاصد کو فوراً ہی روانہ کر دیا۔ اس کے بعد آپ اپنی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے آئے اور ان سے فرمایا، مجھے ایک مشکل مسئلہ پیش آیا ہے، تم اس کو حل کرو۔ مسئلہ یہ ہے کہ عورت بغیر مرد کے کتنے دن تک صبر کر سکتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا 3 مہینہ یا زیادہ سے زیادہ 4 مہینہ۔ تو آپ امیر المؤمنین وہاں سے واپس آ کر تمام سپہ سالاروں کو یہ پیغام بھیجا کہ کوئی شادی شدہ فوجی 4 مہینے سے زیادہ اپنی عورت سے جدا نہ رہے۔ دوستوں، یہ اس زمانے کا فرمان ہے جب موبائل وغیرہ یا ٹیلی فون وغیرہ نہیں تھے، تو اس زمانے میں ہر چیز آسان ہو گیا ہے کہ ہر دن شوہر بیوی سے بات چیت ہو جاتی رہتی ہے، تو اس میں آسانی سے شوہر اپنی بیوی سے معافی منوا لیتا ہے، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ زیادہ عرصہ تک اپنی بیوی کو نہ چھوڑے۔ دوستوں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک ضرور کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔